نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام صفات ہی صفات ہے، مگر چند صفات ایسی ہیں جو 7 صفات اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں کہ جس مسلمان کے اندر یہ 7 صفات ہوں گی تو اللہ پاک نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی۔ جنت بھی ایسی ایک عام جنت ہے جس کو اللہ پاک نے حکم دیا اور وہ جنت بن گئی، اور ایک خاص جنت ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو بنایا، اور جنت کو بنانے کے بعد روز بروز اللہ پاک اس کو آراستہ کرتے ہیں اس مسلمان کے لیے جس میں یہ 7 صفات ہوں، جس میں یہ 7 باتیں ہوں۔ جو شخص ان 7 باتوں پر عمل کرتا ہو، وہ 7 باتیں کون سی ہیں، وہ 7 صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمائی کہ جو شخص اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھے گا، دھیان سے پڑھے گا، خشوع اور خضوع سے پڑھے گا، اس شخص کو جنت الفردوس کا اس شخص کے لیے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسری صفت وہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا اور جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا، یعنی جس مسلمان کے اندر دوسری صفت یہ ہوگی جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہوگا، جو زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر لے، جو سخاوت دکھائے۔ سخاوت والے انسان سے اللہ پاک کو پیار ہے، جو سخاوت دکھاتا ہے، سخی سے اللہ پاک پیار کرتے ہیں، اور بخیل سے اللہ پاک کو نفرت ہے۔ بخیل کا فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطانی عمل کر رہا ہے، اور جو سخاوت دکھا رہا ہے، سخاوت دکھائے گا تو اللہ پاک نے اس کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور تیسری صفت جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا شخص ہوگا جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہوگا بلکہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ پاک نے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے رکھا ہے، اور ذکر کرنے والے اس میں ہنستے ہنستے داخل کر دیے جائیں گے۔ اہل جنت کو کل قیامت کے دن قلق اور افسوس ہوگا اس گھڑی کا جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ اور چوتھی صفت جو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، ایسے مسلمانوں کے لیے جو شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، زنا سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور 5ویں صفت والے مسلمان وہ ہوں گے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور 6ٹھی صفت جو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمائی جس کے لیے اللہ پاک نے جنت الفردوس کا وعدہ کر رکھا ہے، ایسے لوگ ہوں گے جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھواتا ہے تو اس کو پورا کا پورا ویسے ہی واپس کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کرنا وہ بھی امانت ہے، اگر کسی نے کوئی بات ان کو بتا دی، ایسے لوگ، ایسے مسلمان جو اس بات کو آگے نہیں پھیلاتے، جو اس بات کو آگے نہیں پہنچاتے، کسی کی کوئی برائی ہے، کسی کی کوئی غیبت چغلی ہے، ایسے لوگ جو نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک نے جنت الفردوس کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ 7ویں صفت جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگ، ایسے مسلمان جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے یہ 7ویں صفت جو ہے پہلی صفت کے ساتھ جوڑ دی کہ جو لوگ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، مگر ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ان کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر نہیں ڈالنا، دنیا دکھلاوے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ نمازیں پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد ان کی حفاظت کرنی ہے۔ نمازوں کے اندر ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اس میں دنیا دکھلاوا آ جائے، کہ لوگ اس کو نمازی کہنے لگیں، لوگ اس کو اس نماز کی وجہ سے ایماندار کہنے لگیں۔ یہی چیز نماز کی حفاظت ہے کہ ہم نے نمازوں کی اسی طریقے سے حفاظت کرنی ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے، چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جائے، اس کی حفاظت اس طریقے سے کی جائے گی۔ تو اس کے اوپر اللہ پاک نے جنت الفردوس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب جنت الفردوس جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ جنت الفردوس ایسی جنت ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، اور روز بروز اس کو آراستہ کرتے ہیں اس جنتی کے لیے جس کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں۔ اب جنت الفردوس والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اور انعام کیا ہوگا کہ جنت کے اندر جانے کے بعد اللہ پاک جنت الفردوس والوں کے لیے روز دیدار کرائیں گے، دیدار خاص ہوگا، اور عام جنتیوں کے لیے دیدار عام ہوگا۔ ان کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ ہفتے کے ہفتے، جمعے کے جمعے جو ہے اللہ پاک اس کو ایک ہفتے کے بعد جمعے کے جمعے اس کو ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور جو اہل جنت والے، جنت الفردوس والے ہوں گے، ان کو اللہ پاک روز اپنا دیدار کرائیں گے، یعنی دیدار خاص کروائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان 7 خوبیوں والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔